بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اہل مد کے بارے میں۔ ہمارا موضوع ہے کہ نوجوان وکلاء کو کن کن باتوں کا علم ہونا چاہیے، تو انہیں کوٹ اہلکاران کے متعلق اور ان کی ڈیوٹی کے متعلق بھی پراپر نالج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اہل مد کے متعلق۔ اہل مد بیسیکلی اہل مد کا جو انگلش میں اہل مد کو ریکارڈ کیپر کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ اہل مد یہ نام لینے میں لوگوں کو ایشو ہوتا ہے، تو تمام ایسوسیٹس یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ ورڈ ہے اہل مد، اہل مد، اور جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریکارڈ کیپر۔ یہ کسی بھی کورٹ کا مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کورٹ کا سارا ریکارڈ فائلز کا مینٹین کرنا ایک اہل مد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس اہل مد کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی فائلز کل کے لیے کورٹ میں لگی ہیں تو ان کی سب کی پیشی لسٹ بنائے، پیشی لسٹ بنا کر وہ ان کو آج کل کمپیوٹر ایکسیس دے دی گئی ہے تمام اہلکاران کو، تو وہ اس کو کمپیوٹرائز لسٹ بنائے اور وہ کمپیوٹرائز لسٹ مرتب کریں۔ اور اب تو وہ آن لائن بھی کر دی گئی ہے، کافی سارے اضلاع میں آن لائن ہو گئی ہے، پنڈی میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آن لائن ہو جائے، جس سے آپ کو اگلی پیشی کا بھی پتہ چل جائے۔ تو آنے والے کل کے لیے جتنی بھی فائلز ہیں ان کو ڈیٹ میں جو لسٹ ہوتی ہے وہ آج کی آنے والے کل کی یہ لسٹ بنائیں گے، لسٹ بنا کے اس کے مطابق یہ فائلز رکھیں گے اور پھر نائب قاصد کے تھرو یہ تمام فائلز ریڈر تک پہنچائیں گے۔ اب ریڈر صاحبان جو اپنی پروسیڈنگ کریں گے، ریڈر کی ڈیوٹی کے لیے الگ سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ریڈر صاحبان وہ فائلز پہ اس ڈے کی پروسیڈنگ کریں گے۔ اب فرق اہل مد اور ریڈر کے درمیان یہ کہ ریڈر صاحبان اس دن کی، یعنی جج صاحب کے کورٹ روم کے اندر جتنی لسٹ ہے اس کو ایگزاسٹ کرانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس لسٹ کو مرتب کرنا اور ریڈر تک پہنچانا اور پھر وہاں سے لے کے آئندہ کی پیشی کے لیے اس لسٹ کو مینٹین کرنا، یہ اہل مد کی ذمہ داری ہے۔ اہل مد جو ہوتے ہیں یہ سول سرونٹ ہی ہوتے ہیں۔ آپ جائیں گے تو پہلے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کورٹ روم میں ایک ٹیبل انہیں دے دیا جاتا تھا، اس کی ایک سائڈ پہ ٹیبل ہوتا تھا، ایک الماری اہل مد کے لیے ہوتی تھی۔ آج کل ہمارے پنڈی میں جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں اہل مد کے لیے الگ سے روم بنا دیا گیا، روم میں انہیں الماریاں دے دی گئی ہیں۔ ان الماریوں میں انہوں نے سول فائلز کی لسٹ الگ رکھی، اسے مٹھا کہتے ہیں، جسے لسٹ بنا کے کہتے ہیں نا، اسے مٹھا کہا جاتا ہے، وہ الگ بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی آج کی پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوگی تو وہ ساری فائلز نائب قاصد لے آئے گا اہل مد کے پاس۔ اہل مد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر کیس میں جتنے بھی آرڈر ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کرانا، ان کی پروسیڈنگ کرنا اہل مد کی ذمہ داری ہے۔ اب جو بھی لسٹ آئے گی، سپوز آج ایک لسٹ آتی ہے جس میں مختلف ڈیٹس پڑی ہیں، وہ فائل پہ پہلے دیکھے گا کہ اس میں آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس آرڈر کے مطابق دیکھ کے یہ الگ سے اس ڈیٹ کی لسٹ میں اس فائل کو لگا دے گا۔ سپوز آج ایک میٹر اڈجرن ہوا 14 دسمبر کے لیے، تو 14 دسمبر کے لیے الگ سے اس کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں وہ اس کو مینشن کر دے گا۔ اس میں مینشن کرنے کے بعد وہ جو 14 کا مٹھا بنا ہوا ہے، جسے ہم بنڈل کہتے ہیں، انگلش میں بنڈل کہیں گے، اردو میں ہم مٹھا کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ 14 کا بنڈل جو ہے اس میں وہ اسے لگا دے گا۔ اب جب 14 تاریخ آئے گی، 14 تاریخ کی کاز لسٹ کی 13 تاریخ کو جب بنائے گا تو وہ ساری 14 کی وہ فائل نکالے گا اور اس کے مطابق وہ یہ لسٹ مرتب کر دے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے کہ کورٹ کے اندر جو لسٹ مرتب ہوتی ہے آپ کے سامنے جو باہر لگی ہوتی ہے، وہ اہل مد صاحب مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ موو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زائد اہل مد ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ایک ہی اہل مد، ایک ہی ریکارڈ کیپر میسر ہوتا ہے، لیکن کام کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اب یہ ایک رواج سا بن گیا ہوا ہے کہ ججز صاحبان کو بھی پتہ ہوتا ہے تو یہ پرائیویٹ بندے ہائر کر لیتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ بندے سرکاری ملازم نہیں ہوتے، یہ انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل مد صاحب خود ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو پرائیویٹ بندے ہیں وہی سارا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ آنریبل جج صاحب کی اجازت سے بھی ہوتے ہیں اور ان کی کنسنٹ سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو بھی وہی پروٹوکول، وہی رسپیکٹ دینی ہے جو اہل مد، کیونکہ وہ اہل مد کی سیٹ پہ اہل مد کی اجازت سے بیٹھے ہیں، تو بے شک وہ لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ریکارڈ کو مینٹین کر رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ انہیں بھی ہم اہل مد ہی سمجھیں گے اور ان کو بھی اہل مد کے طور پہ ہی ہم ٹریٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں آنریبل کورٹ کے،
وہ آرڈر ڈکٹیٹ کرا دیتے ہیں جج صاحبان. آرڈر ڈکٹیشن کے بعد وہ اہلمت صاحب کے پاس جاتی ہے. تو اہلمت دیکھتا ہے کہ کسی میں سمن کی تعمیل کا آرڈر ہوتا ہے, کسی میں روبکار جاری کرنے کا ہوتا ہے. اب کسی جیل میں اگر روبکار جانی ہے تو وہ بھی اہلمت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں سے لے کے روبکار بنائے اور روبکار بنا کے اسے پراپر آگے وہ کنوے کرے. اسی طرح جتنی فائلز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں اور ڈیسائیڈ ہو کے وہ آتی ہیں تو اہلمت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان فائلز کو مینٹین کرے, ان میں سے ایکسٹرا پیپر جتنے ہیں وہ سارے نکال دے, اور وہ جو اس لسٹ کے مطابق جو لیگلی ہوتے ہیں وہ ہم ایک الگ سے ایک لیکچر ہوگا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک فائل کیسے مینٹین ہوتی ہے, تو کورٹ کیسے فائل اپنی مینٹین کرتی ہے. اس میں سے ایکسٹرا ڈاکومنٹس کاپیز یہ ساری نکال لیتے ہیں. جو ایگزیبٹ ہوتے ہیں, جو جتنی پروسیڈنگ ہے وہ کیونکہ الگ سے ڈسکس ہوگا تو اس میں بتائیں گے, اس کے مطابق یہ فائل بنا لیتے ہیں. فائل بنا کے انہیں اسٹیپل کر کے اس کے اوپر فائل کے اوپر ایک پیج ہوتا ہے جس پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں کتنے پیجز ہیں, اس میں کیا کیا ڈاکومنٹ لگا ہے, اور اس فائل کو باقاعدہ کنکلوڈ کرا کے یعنی ریکارڈ روم تک پھر یہ بھیجتے ہیں. اور اس میں ایک کلیہ نمبر ہوتا ہے, وہ اپنا ایک خاص ان کا رجسٹر ہوتا ہے, رجسٹر میں مینٹین کر کے باقاعدہ طور پہ لکھتے ہیں. اور وہ رجسٹر جو ریکارڈ فائل ختم ہو جاتی ہے اس کا رجسٹر مینٹین کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ کیونکہ پرائیویٹ رجسٹر ہوتا ہے اور وہ اہلمت کے ساتھ ہی اہلمت کے پاس ہی رہتا ہے, اور جب اہلمت صاحب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کسی اور جگہ تو وہ رجسٹر ان کے پاس ہی رہتا ہے. آپ کو یعنی آج سے کوئی 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کی فائل چاہیے ہوگی تو پھر آپ اہلمت صاحب سے ہی رابطہ کریں گے, اور ان کا کلیہ نمبر ان کا جتنا مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ احمد صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب چلان آتا ہے تو چلان احمد صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے. پروسیکیوشن برانچ سے چلان احمد صاحب کو موصول ہوتا ہے. احمد صاحب نے اس چلان کو اپنے اس میں اندراج کرنا ہوتا ہے, اور اندراج کرنے کے بعد ریڈر صاحب کو یہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی جدید دائری ہوتی ہے, جدید دائری ریڈر صاحب کے پاس آتی ہے تو ریڈر صاحب اس جدید دائری کو پھر بھیج دیتے ہیں احمد صاحب کے پاس. اسی طرح وہ پھر اسے اپنے ریکارڈ میں مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح جو فائلز ٹرانسفر ہو کے آتی ہیں تو ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں جب فائل ٹرانسفر ہو کے آئے گی تو وہ ایک احمد وہ فائل دوسرے احمد دوسری کورٹ کے احمد کے پاس بھیجے گا, تو یہ وہاں سے ریسیونگ دیں گے. اسی طرح جتنی کمیونیکیشن ہوگی کورٹس کے درمیان, ایون سیشن کورٹ سے سول کورٹ تک, ہائی کورٹ سے سول کورٹ تک, وہ جتنی کمیونیکیشن آئے گی وہ احمد کے پاس ہی آئے گی, اور احمد ہی اس ریکارڈ کو مینٹین کرے گا. یہ بیسیکلی ہائی کورٹ رولز کے مطابق احمد بھرتی کیے جاتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹ سیشن جج صاحب کے انڈر ہوتے ہیں, اور اسی طرح سیشن جج صاحب کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ان کی سپرویژن میں سارے کام کرتے ہیں یہ. اسی طرح ہمیں احمد کا اتنا اہم رول ہوتا ہے, ایک نئے وکیل کی پریکٹس میں احمد کا اتنا رول ہوتا ہے. اہلکار ہمارے اہلکار بھی جب جاتے ہیں تو بس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک کال آ جاتی ہے کہ فلاں کیس لگا, اور اسے ہمیں فوری طور پہ اس کیس کی کاپی ہمیں درکار ہوتی ہے. تو اس کی کاپی کے لیے پراپر پروسیس تو یہ ہے کہ ہم اس کا نقل ایک الگ سے ڈسکس کریں گے کہ نقل اپلائی کیسے کرنی ہے. تو نقل اپلائی کرتے ہیں ہم نقل ایجنسی میں جو کیسز ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, اور جو کیسز انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں ہم سیشن کورٹ کو دیتے ہیں, پھر وہ متعلقہ جج صاحب کو دیتے ہیں. متعلقہ جج صاحب وہ الاؤ کرتے ہیں فارم, پھر الاؤ کر کے ہم احمد صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. احمد صاحب وہ فائل نکال کے پھر اس کی کاپیز دیتے ہیں, نائب قاصد کے تھرو بھیجتے ہیں اور نائب قاصد کے تھرو آتی ہے. تو ہمیں جو کچی کاپی ہوتی ہے, کچی کاپی اور پکی کاپی میں فرق بھی ایک نوجوان وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچی کاپی وہ ہوتی ہے جیسے ہم فوری طور پہ جائیں گے احمد صاحب سے کہیں گے اور احمد صاحب ہمیں وہ کاپی دے دیں گے, اور وہ کاپی ان اٹیسٹڈ جو ہوگی اسے ہم کچی کاپی کہیں گے, وہ فوری طور پہ. تو آپ کے اگر احمد صاحبان سے تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کو کاپیز, آپ کے آفس کو کاپیز لینے میں بڑی آسانی ہوگی, انہیں پتہ ہوگا کہ فلاں آفس ہیں. اس لیے اس سے پہلے بھی ہم یہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں پراپر رسپیکٹ دینی ہے, ہمیں اپنا ریلیشن یہ جتنے سٹاف ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے پراپر رسپیکٹ کا ہی رکھنا ہے. تو احمد صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ بیسیکلی تمام ریکارڈ جو اس کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہے اس کے کسٹوڈین احمد صاحب ہوتے ہیں. تمام فائلز جو کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس کے کسٹوڈین احمد ہیں. اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں فائلیں ان کو بھی متعلقہ جگہ تک پہنچانا ان کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں یہ اندراج کرتے ہیں مچلقہ جات کا, اور مچلقے بھی اس کو ویریفائی کر کے ریڈر صاحبان جج صاحبان سے جب دستخط کراتے ہیں
تو وہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو اس کی باقاعدہ روبکار جاری کرنا، کسی کی رہائی کی روبکار جاری کرنی ہے تو وہ بھی یہ جاری کریں گے. تو اسی طرح جیل سے اگر کسی کی بیل ہوئی ہے یا کوئی بری ہو گیا تو اس کی روبکار بھی جاری کرنا جو ہے وہ اہل مت کی ڈیوٹی ہے. تو اس میں اہل مت جو ہے وہ فائلز کا کسٹوڈین ہے، کورٹ کے ریکارڈ کا کسٹوڈین ہے. تو اہل مت کو اس حوالے سے ہمیں جتنی فائل چاہیے ہوں گی تو اس کے لیے ہم اہل مت سے ہی رابطہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.